اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم دوستوں، ہماری گفتگو چل رہی ہے آرگینن آف میڈیسن افورزم 3 کے حوالے سے، اور آج اس سلسلے کا 15th پارٹ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ قانون ہومیوپیتھی آرگینن آف میڈیسن ایک ایسی کتاب ہے جو ہر ہومیوپیتھ کی ضرورت ہے، جس پر عبور حاصل کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر بابر امین۔ آپ تک یہ پروگرام پاکستان ہومیوپیتھک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں ہوپ کلینک، بابر چوک، پیپلز اسکول نمبر 2 فیصل آباد سے آپ کے ساتھ اس وقت مخاطب ہوں۔ دوستوں، ہم لوگ بات کر رہے تھے ڈاکٹر ہانیمن کے حوالے سے، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈاکٹر ہانیمن نے جو یہ بات پیراگراف نمبر 3 میں کہی ہے کہ ایک اچھے فزیشین کے لیے نالج آف ڈیزیز، نالج آف میڈیسن ہونا اور نالج آف اپلیکیشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایک اچھا فزیشین نہیں بنا جا سکتا۔ کیوں ضروری ہے؟ اس حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم ڈاکٹر ہانیمن میتھڈ کو ڈسکس کر رہے تھے، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پیتھوجینسس کا ذکر آتا ہے، اور پیتھوجینسس کو ہم تھوڑا سا اختصار کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں۔ پیتھوجینسس کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم لوگ فنگائی گروپ پہ پہنچے تھے، اور فنگائی گروپ کو ہم نے ایز اے ایگزامپل لیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ایک معالج کے لیے سورس آف میڈیسن کے بارے میں بھی مفصل جاننا، اور ڈیزیز میں قابل علاج چیز کے بارے میں جاننا اس کے لیے کیوں ضروری ہے، اور ان کا آپس میں تعلق جو ہے وہ کیا ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں دوستوں ہم نے دیکھا تھا کہ فنگائی گروپ جو ہے اس کے جنرل کریکٹرسٹک کون کون سے ہیں۔ ان میں سے چند ایک کریکٹرسٹکس کے اوپر ہم نے بات کی تھی، اور آج ہم وہیں سے اپنی بات جو ہے وہ شروع کریں گے۔ فنگائی گروپ کے جنرل کریکٹرسٹکس کے حوالے سے آج تیسرا حصہ ہم آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ آج دوستو جن جنرل فیچرز کا ہم ذکر کریں گے فنگائی گروپ کے، ان میں سے پہلا فیچر ہے ٹینڈنسی ٹو ہیموریجز۔ جب ہم فنگائی گروپ کو پڑھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ فنگائی گروپ میں جنرل فیچرز میں، جنرل کریکٹرسٹکس میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ اس کے جتنے بھی فیملی ممبر ہیں ان میں ٹینڈنسی ٹو ہیموریجز پایا جائے گا، یعنی اخراج خون کا ہونا، جسم سے اخراج خون کا ہونا جو ہے وہ پایا جائے گا۔ اب یہ جو علامت ہے، یہ جو سمٹم ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت، جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ٹینڈنسی ٹو ہیموریجز، تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ فنگائی گروپ میں اخراج خون کی طرف رجحان جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس گروپ کے جو ممبر ہیں، اس فیملی کے جو ممبر ہیں، ان میں ٹینڈنسی آف ہیموریجز جو ہے وہ کس طرح کی پائی جاتی ہے، ان میں فرق کیا ہے۔ اس حوالے سے دوستو ہم بویسٹا کو سب سے پہلے جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ بویسٹا کے اندر نوز بلیڈنگ پائی جاتی ہے جو پرزسٹنٹ ہوتی ہے، ایپسٹیکسس پائی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے افراد میں جو شراب نوشی کے شوقین ہوتے ہیں، پینے پلانے کا جو شوق رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ میری باتوں کو آپ نے غور سے سننا ہے، بڑی توجہ سے سننا ہے،
تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ایک فیملی کے جو جنرل کریکٹرسٹکس ہیں وہ کسی بھی فیملی ممبر کے اندر جب اس کے اپنے کریکٹرسٹک سمٹم کے ساتھ ملتے ہیں تو کیسی علامات جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. یعنی ایک تو وہ خوبی ہے جو بحیثیت اس فیملی کے اس کو وراثتاً ملے گی اور کچھ خوبیاں اس کی اپنی ہوں گی. مثال کے طور پہ جب ہم بویسٹا کی بات کرتے ہیں تو اس میں ناک سے خون کا بہنا پایا جاتا ہے جو مسلسل بہتا ہے. اس میں نکسیر کا آنا جو ہے وہ بھی پایا جاتا ہے. خاص طور پر ایسے افراد میں جو پینے پلانے کا شوق رکھتے ہیں, جو شراب نوشی کا شوق رکھتے ہیں, ان میں یہ خصوصیت جو ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے. اس کے بعد بویسٹا کے اندر جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ ڈارک کلر کی ہوتی ہے, اوفینسو ہوتی ہے اور سٹنگی قسم کی ہوتی ہے. اب اس میں بلیڈنگ کا ہونا یہ ایک جرنل فیچر ہے فنگائی گروپ کا, لیکن مسلسل ہونا, شراب کے رسیا میں ہونا یعنی پینے پلانے کے افراد میں ہونا, اس کا کلر ڈارک ہونا, اوفینسو ہونا, سٹنگی ہونا, یہ وہ خصوصیات ہیں جو بحیثیت بویسٹا اس کی اپنی ہیں. خون کا بہنا, خون کا نکلنا, ٹینڈنسی ٹو ہیمورجز بویسٹا کو ملی اپنی فنگائی فیملی کی طرف سے, لیکن اس کے جو اخراج خون ہے یا ٹینڈنسی ٹو ہیمورجز ہے اس کی جو نوعیت ہے وہ مختلف ہے دوسرے ممبران سے, اور یہ بویسٹا کا خاصہ ہے. بویسٹا کی اپنی جو خصوصیات ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اس طرح دو سائڈوں کی خصوصیات مل کے یہ جو سمٹم ہیں یہ آپ کے سامنے رونما ہوتے ہیں. اسی طرح میٹوریجیا پایا جاتا ہے اسپیشلی ڈیورنگ کلائمیکس, کہ خواتین کے اندر میٹوریجیا کا پایا جانا جو ہے وہ بویسٹا کا خاصہ ہے. اور کب؟ جب وہ مینوپوز کی طرف جا رہی ہوتی ہیں, جب وہ اس سٹیج پہ ہوتی ہیں جب ان کے مینسز جو ہیں وہ ختم ہونے کا پروسیس شروع ہو چکا ہوتا ہے, وہاں پر بلیڈنگ کا زیادہ آنا غیر متوقع طور پر بویسٹا کا خاصہ ہے. اب یہاں پر ڈیورنگ کلائمیکس آ گیا, ٹھیک, کہ اس میں جو خصوصی طور پر توجہ ہماری جانی چاہیے کہ 45 ایئر سے اوپر جو خواتین ہیں جب ان کو اس قسم کے پرابلم آتے ہیں یا جب وہ مینوپوز کے پروسیس میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس وقت بویسٹا کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اس کے بعد ہمارے پاس اسٹیلیگو آتی ہے. اسٹیلیگو کے اندر جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ پیسیو ہوتی ہے, کنجسٹیو ہوتی ہے اور سلو بلیڈنگ ہوتی ہے. ڈارک واٹری ہوگی یا کلاٹس کی صورت میں ہوگی. اب یہ دیکھیں یہاں پر جو سمجھنے والی بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ٹینڈنسی ٹو ہیمریج جو ہے وہ تو بحیثیت فنگائی گروپ ممبر کے یا فنگائی فیملی کے ممبر کے بویسٹا میں بھی وراثتاً مل گیا اور اسٹیلیگو میں بھی وراثتاً مل گیا. یعنی ان دونوں میں اخراج خون جسم سے وراثتاً ملا فنگائی گروپ کا ممبر ہونے کی وجہ سے. لیکن ناک سے خون کا بہنا, مسلسل بہنا, بلیڈنگ کا ڈارک ہونا, سٹنگی ہونا, اوفینسو ہونا, یہ بویسٹا کا خاصہ ہے. جبکہ جب ہم اسٹیلیگو کی کوشش جو ہے وہ کی طرف دیکھتے ہیں, اس کو ایکسپلور کرتے ہیں, تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بلیڈنگ جو ہے پیسیو ہے, کنجسٹیو ہے یا سلو بلیڈنگ ہے, ڈارک واٹری کلر کی ہے اور اس کے ساتھ اس میں کلاٹس پائے جاتے ہیں. اسی طرح اسٹیلیگو کے اندر
لارج بلیک سٹرنگز جو ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں۔ یہاں پر آ کر دونوں ادویات ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتی ہیں۔ اخراج خون تو ان دونوں میں پایا جاتا ہے، لیکن اخراج خون کی جو نوعیت ہے وہ ان دونوں دواؤں میں مختلف ہو جاتی ہے۔ جن علامات کی وجہ سے یہ ادویات ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں وہ ان کی پرسنل کریکٹرسٹکس ہیں۔ اب بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہیمرج جو ہے وہ تو وراثتاً فنگائی گروپ کا ممبر ہونے کی وجہ سے ان کو مل گیا، لیکن اس کی جو آگے نوعیت ہے وہ ان کی انفرادی اپنی ذاتی خصوصیات ہیں۔ اس کے بعد ویکیریس مینسوریشن پائی جاتی ہے اسٹیلیگو کے اندر۔ اسکیل کار کی اگر ہم بات کرتے ہیں، نوز بلیڈ پرزسٹنٹ ڈارک وتھ پروسٹریشن ان اولڈ پیپل اینڈ ڈرنکرز۔ اب دیکھیں دوستو، یہاں پر بھی ایک بڑی خوبصورت آپ کو اگزامپل مل رہی ہے کہ نوز بلیڈ کر رہا ہے اسکیل کار میں، اور نوز جو ہے وہ بلیڈ کر رہا ہے بویسٹا میں۔ یہاں پہ بھی پرزسٹنس ہے، اسکیل کار میں بھی پرزسٹنس ہے، یہاں پہ بھی آپ کو ڈارک کلر میں بلیڈنگ مل رہی ہے، وہاں پہ بھی ڈارک کلر میں بلیڈنگ جو ہے وہ مل رہی ہے، لیکن یہاں پر ہمیں اوفینسو سٹرنگی بلڈ تو ملتا ہے لیکن پروسٹریشن یہاں پر ہمیں نہیں مل رہی۔ جبکہ ہم جب اسکیل کار کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ان علامات کے ساتھ ہمیں پروسٹریشن بھی مل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ایجڈ لوگ یعنی اولڈ پیپل جو ہیں ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ ایسے افراد میں بلیڈنگ مسلسل ہو رہی ہو، ناک سے بلیڈنگ ہو رہی ہو، ان کو کمزوری محسوس ہو رہی ہو، بوڑھے ہوں، اور اس کے ساتھ وہ پینے پلانے کا شوق بھی رکھتے ہوں، تو پھر ہم اسکیل کار کی طرف جائیں گے، بویسٹا کی طرف نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بویسٹا میں ناک سے بلیڈنگ ہے، مسلسل بلیڈنگ ہے، ڈارک کلر میں بلیڈنگ ہے، اور یہی خصوصیات اسکیل کار کے اندر بھی موجود ہیں۔ لیکن فرق کہاں پہ آ رہا ہے کہ اسکیل کار جو ہے وہ بوڑھے لوگوں کے لیے میڈیسن جو ہے قرار دی جا رہی ہے، خاص طور پر اس میں پروسٹریشن پائی جا رہی ہے، ویکنس، کمزوری کا احساس جو ہے وہ پایا جا رہا ہے، جبکہ یہ خوبی بویسٹا کے اندر نہیں ہے۔ اب اخراج خون بویسٹا میں بھی ہے، اخراج خون اسٹیلیگو میں بھی ہے، اخراج خون جو ہے وہ اسکیل کار میں بھی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ تینوں کے اخراج خون کی جو نوعیت ہے وہ مختلف ہے۔ دوستوں ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہیمریج تھن فیٹائڈ واٹری بلیک اوزنگ کنٹینیوسلی مینسز۔ تو اب آپ اسکیل کار کو دیکھ رہے ہیں، اس کا باقی دو میڈیسن کے ساتھ جب آپ موازنہ کریں گے تو فرق سامنے آپ کے آ جائے گا۔ اسکیل کار میں گم سے بلیڈنگ ہوتی ہے، بلڈی یورین اسکیل کار میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے، ہیماٹومیسس پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ دان نکالنے کے بعد اگر اخراج خون ہو رہا ہو تو اسکیل کار ایک اچھی میڈیسن جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری علامات جو ہیں اسکیل کار کی یہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہیں بویسٹا سے، اسٹیلیگو سے، اس کو مختلف کرتی ہیں، ممتاز کرتی ہیں، علیحدہ کرتی ہیں۔ اسی طرح بویسٹا اپنی خصوصیات کی بنا پر اسکیل کار سے مختلف ہے، اسٹیلیگو اپنی خصوصیات کی بنیاد پر اسکیل کار سے مختلف ہے، لیکن جو ٹینڈنسی ٹو ہیمریج ہے یہ ان تینوں میڈیسن کے اندر پایا جا رہا ہے جو انہیں فنگائی گروپ کا ممبر ہونے کی صورت میں وراثتاً ملا ہے، لیکن ٹینڈنسی آف ہیمریج جو ہے تینوں کے اندر اس کی جو نوعیت ہے وہ مختلف ہے۔ اس کے بعد دوستو ہم لوگ جنرل فیچرز اور فنگائی گروپ کو ڈسکس کرتے ہوئے ایک اور علامت کو سیمپل کے طور پر لیتے ہیں، ٹینڈنسی ٹو انکریزڈ سیکچول ڈیزائر ود ماسٹربیشن۔
کہ ہمارا جو فنگائی گروپ ہے اس کے اندر جو سیکچول ڈیزائر ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے ساتھ خود لذتی کی عادت جو ہے وہ بھی مریض میں پائی جاتی ہے، جسے ماسٹربیشن کہا جاتا ہے۔ اس کی بات کرتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایگریکس سامنے آ رہی ہے، جبکہ ایگریکس ہے، ایگریکس کے اندر سیکچول ڈیزائر میل میں بھی جو ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے، فیمیل کے اندر بھی سیکچول ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ پائی جاتی ہے، یعنی دونوں جینڈر کے اندر جو ہے سیکچول ڈیزائر کا زیادہ پایا جانا جو ہے وہ موجود ہے ایگریکس کے اندر۔ جب ہم اسٹیلیگو کی بات کرتے ہیں تو irresistible desire to masturbate کہ اس پیشنٹ کے اندر نہ روکنے والی ماسٹربیشن کی خواہش پائی جاتی ہے، یعنی مریض اپنے آپ کو روک نہیں پاتا، وہ ڈیزائر اتنی زیادہ اوور کم ہوتی ہے کہ مریض یا متاثرہ فرد جو ہے وہ اس ایکٹیویٹی کو کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسٹیلیگو کا مریض جو ہے ایروٹک فینسیز کے اندر رہتا ہے، یعنی کہ جنسی خیالات کے اندر، عاشقانہ خیالات کے اندر جو ہے وہ رہتا ہے، ہر وقت ایسے ہی خیالات میں گم رہتا ہے۔ ایمیشن ایوری نائٹ، ایمیشن ایون وائل ٹاکنگ ٹو وومن، یعنی کہ اسٹیلیگو کا جو پیشنٹ ہے اس میں سیکچول ڈیزائر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ تقریباً اس کو ہر رات یا ایک دن چھوڑ کے احتلام ہو جاتا ہے، یا جب وہ کسی بھی خاتون کے ساتھ بات کر رہا ہوگا، فون پہ بات کر رہا ہوگا، تو وہ اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے سیکچولی کہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ بویسٹا کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں انکریز سیکچول ڈیزائر میلز میں پائی جاتی ہے، اس کے بعد بہت زیادہ سیکچول سینسیشن اس کے اندر پائی جاتی ہے، ٹنگلنگ پائی جاتی ہے، کاشن ایگریویٹس یعنی کہ ہم بستری جو ہے اس سے جو ہے وہ زیادتی ہوتی ہے، یعنی اس سے ایگریویشن ہوتی ہے، ڈریمز جو ہیں بڑے عاشقانہ قسم کے، بڑے محبت والے، بڑے رومانٹک قسم کے اس کو ڈریمز آتے ہیں، اور ایسے ڈریمز بھی آتے ہیں جس کے ساتھ مریض جو ہے وہ خواب میں ہی ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ اب جب ہم ٹینڈنسی ٹو انکریز سیکچول ڈیزائر ود ماسٹربیشن کی بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فیچر بحیثیت فنگائی گروپ کے ممبر کے وراثتاً ان ادویات کو ملا، لیکن اس کے ساتھ ان کی اپنی خصوصیات جب شامل ہوئیں تو وہ ایک مکمل علامت بنی جو کہ ایک سے دوسری دوائی میں نہیں پائی جاتی۔ یہاں سے آپ کو دوستو یہ احساس ضرور ہو گیا ہوگا کہ ڈاکٹر ہانیمن نے جو بات کی ہے کہ ہمیں مرض کے اندر معلوم ہونا چاہیے کس چیز کا علاج کرنا ہے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دوا کے اندر کون سا جز شفائیہ خصوصیات رکھتا ہے، اس کو جاننا کتنا ضروری ہے۔ اب اگر ہمیں پتا ہوگا کہ مرض کے اندر ہم نے کس چیز کو ٹھیک کرنا ہے، ادھر ہمیں پتا ہوگا کہ دوا کے اندر اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے کون سی شفائیہ خصوصیات کس جز میں ہیں اور وہ جز کس دوا میں ہے، تو ہمیں بالمثل دوا تلاش کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، بہت آسانی سے ہم اپنی اس دوا تک پہنچ سکتے ہیں۔ جب تک ہم کمپیریٹیو اسٹڈی نہیں کریں گے اتنی دیر تک ہمیں مٹریا میڈیکا پہ عبور حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، ایزی پروسٹریشن اسپیشلی آفٹر کوائٹس اور سیکشول ابیوز، کہ فنگائی گروپ کے اندر ایک اور جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ہم بستری کرنے سے، اپنے آپ کو سیکچولی بہت زیادہ استعمال کرنے سے پروسٹریشن جو ہے وہ آ جاتی ہے، کمزوری کا احساس آ جاتا ہے، ویکنس جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ جنرل کریکٹرسٹکس ہے فنگائی گروپ کا، فنگائی فیملی کا۔ تو ایگریکس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میل کی بات کرتے ہوئے گریٹ ڈیبلٹی پائی جاتی ہے، کاشن کے بعد کمپلینٹس آف سیکچول ڈی بچیز، یعنی کہ سیکچولی بہت زیادہ جو ہے وہ
ایکٹیو ہونے کی وجہ سے آنے والے پرابلم جو ہیں وہ ایگریکس کور کرتی ہے۔ اس کے بعد اگر فیمیل کی بات ہم کریں تو فیمیل جن کو ملاپ کے بعد پرابلم آتے ہوں، ینگ ہسٹریکل میرڈ وومن ہو فینٹ آفٹر کاشن، یعنی کہ ایسی خواتین یا خاتون جو کہ ہسٹریکل ہو اور شادی شدہ ہو اور ہم بستری کے بعد وہ بے ہوش ہو جائے، فینٹنگ اس میں آ جائے، اس کے لیے ایگریکس سے ایک بہترین دوا مانی جاتی ہے۔ ہم بویسٹا کی بات کریں تو اس میں ڈیفینیٹلی کوشچن کے بعد کنفیوژن کا پیدا ہو جانا، ریلنگ آف ہیڈ کا ہونا یعنی سر کا گھومنا، کنفیوژن ہونا، کنفیوز ہو جانا، یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اور اگر ہم اسٹیلیگو کی بات کریں دوستو تو اس میں سیکچول ابیوز جو ہے، اس کے بعد پراسٹریشن اگر محسوس ہوتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، نکاہت محسوس ہوتی ہے تو اسٹیلیگو جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہم نے جو ایزی پراسٹریشن اسپیشلی آفٹر کوائٹس اور سیکچولی ابیوز ہے، اس سمٹم کو جب ہم نے ان 3 ادویات میں دیکھا تو یہ سمٹم بحیثیت فیملی ممبر فنگائی گروپ ان کو وراثتاً تو ملا ہے، لیکن تینوں ادویات کے اندر اس کی نوعیت جو ہے وہ مختلف ہے۔ تو دوستو آج کی بات ہماری یہیں پہ ختم ہوتی ہے، اور ہم نے آج دیکھا کہ ہمیں نالج آف ڈیزیز حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، نالج آف میڈیسن حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، نالج آف اپلیکیشن جو ہے وہ ہمیں حاصل کرنا جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، جو ڈاکٹر ہانیمن نے بارہا اپنی آرگینن کے اندر جو ہے اس کی تنبیہ کی ہے، ریپیٹ کیا ہے، بار بار انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس چیز کے اوپر عبور حاصل ہونا چاہیے تاکہ ہم دکھی انسانیت کی خدمت اچھے طریقے سے کر سکیں۔ مجھے امید ہے آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے نالجیبل ثابت ہوئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ کوشش کیا کیجئے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم مختصر سے مختصر ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آئیں، جتنے اختصار کے ساتھ ہم لے کے آ سکتے ہیں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں۔ چینل کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے کمنٹس دینا نہ بھولیے گا۔ آپ کے کمنٹس ہمیں ویڈیوز کو مزید بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہماری اس کوشش کو ضرور پسند کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں یہ دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبہ طب کے ساتھ منسلک تمام دوستوں، تمام ڈاکٹرز، بالخصوص ہومیوپیتھ ڈاکٹرز کے ہاتھوں میں خصوصی شفا عنایت فرمائے تاکہ وہ صدقے دل سے، ایمانداری سے، اچھے طریقے سے دکھی انسانیت کی خدمت کر سکیں اور اپنا وہ فریضہ احسن طریقے سے ادا کر سکیں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو منتخب فرمایا ہے۔ اللہ حافظ۔